السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اور انشاءاللہ پانچ پیاری سے پڑھے اور نئی صورت پڑھے انشاءاللہ اللہ۔ ان کی حال 20 تاریخ ہے 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں، آغاز کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے، سورت کا نام ضحیٰ ہے اور نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 11 آیت، اس میں 11 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو مضمون یہ ہے کہ اللہ قسم اٹھائے، والضحیٰ اور قسم مجھے چاشت کی، جب دھوپ چڑھ جاتی ہے اور سورج بالکل واضح طلوع ہو کے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس دھوپ اور روشنی وہاں فارسی میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اور جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس کو اشراق کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھین ضرورت ہے۔ اللہ کی بندی اللہ خالق ہے، مالک ہے، جس کی بندی کر سکتا ہے۔ قسم ہے مجھے چاشت کی یا اس دھوپ کے وقت ضحیٰ کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ مانا یہ ہے کہ رات جب شروع ہو جاتی ہے، ابتدا میں اندھیرا نہیں آتا، سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اذا غابت الشمس، سورج غروب ہو جائے رات شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو شروع ہو کے چلتا ہے نظام تو پھر اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، گھٹا ڈوب اندھیرے غالب ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ قسمیں اٹھا کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب ناراض ہوا ہے۔ اصل میں ایک اعتراض تھا، اس کے جواب میں ہے اس کی شکر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت اولا کے مقابلے، اولا کو مانا دنیا ہے، دنیا کے مقابلے آخرت، جو آخرت ہے، آخرت کا گھر ہے، آخرت کا سما ہے، خیر لک من الاولی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہتر ہے، خیر ہے تیرے لیے اولا کے مقابلے، دنیا کے مقابلے میں آخرت آپ کے لیے بہت اچھی بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے دے گا، عطا کرے گا، بس پھر ہم راضی ہو جائیں۔ راضی تو پہلے تھے، یعنی اس اللہ کی عطا پر آپ اتنا راضی ہوں گے اور اتنی عطا آپ وصول کریں گے کہ آپ کا دل خوش ہے۔
پھر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے علام یجدک یتیماً فآویٰ، کیا اس اللہ نے تجھے یتیم حالت، یتیمی کی حالت میں نہیں پایا تھا، فآویٰ، پھر اس نے آپ نے جگہ دی، پناہ دی، نگرانی اور حفاظت کرتے، ووجدک ضالاً فہدیٰ، کیا اس نے تجھے بے راہ نہیں پایا تھا، کوئی ابھی سمت کا تعین نہیں ہوا تھا، فہدیٰ، اس نے ہدایت فرمائی۔ قرآن مجید کا اس کی وضاحت موجود ہے انشاءاللہ۔ ووجدک عائلاً فأغنیٰ، کہ اللہ نے تجھے کنگال، بے سر و سامان نہیں پایا، پھر اللہ نے مستغنی کر دیا، مالا مال کر دیا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پر یتیم کا جو اس کا سختی نہ کر، یتیم آ جائے، یتیم کا معاملہ ہو اس پر سختی نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے اس کو آپ پھڑکے نہیں، اس کو پیچھے نہ ہٹا، دور نہ کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو تیرے رب کے انعامات ہیں، دیکھتے ہیں، بس ان نعمتوں کا آپ بیان کریں، ذکر کریں، اللہ کے انعامات کو بیان کریں، مجلسوں میں سریعام بیان کریں، یہ ضرور ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ بات ہے۔ وہی کا جب آغاز ہوا، حقیقت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے 6 ماہ تک خلوت اور تنہائیوں میں رہنا پسند ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں حب بیٹھیں گے خلاؤ، رسول کریم کے لیے خلوت میں ٹھہرنا، خلوت میں اپنے آپ کو رکھنا، یہ پسندیدہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، نبی، رسول بننے سے پہلے متصل 6 ماہ تک گھر سے نکل جاتے تو غار حرا میں جا کر ڈیرا لگا لیتے، اور ایک اور لفظ آتا ہے حدیث میں التحنس، تحنس آپ کو بڑا پسند ہے۔ پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، علامہ میرے حضرت اسقلانی نے اس لفظ کا ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے التعبد، التحنس وہو التعبد، وہ جو تحنس ہے خلوت میں عبادت گزاری کا نام ہے۔ دین تو ابھی بنا ہی نہیں، رسول بنے نہیں، نماز روزے کا پتہ نہیں، وہ جو پہلی زندگی ہے ابراہیمی دین کے مطابق فطرتی طور پر جو آپ کی لت ہے اس کے مطابق عبادت کر رہے ہیں۔ جس دن میں آپ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول بنے، وہ سورۃ علق نازل ہوئی، اس کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، کی ابتدا ہوئی۔ تو اس کی تفصیل آپ خود بیان کرواتے کہ میں غار حرا میں تھا، خلوت میں تھا، تو میرے پاس ایک ایسی شے آئی، اس نے سارے عرفوں کو نام دیا۔ وہ جناب جبرائیل امین تھے اور ان کے 600 پر ہیں، 600 پروں کی اصلی حالت میں نمودار ہوئی، اور وہ میرے اتنا قریب آئے، انہوں نے آ کر مجھے معانقہ کیا اور دبایا، اور قریب تک میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ بہت بڑی وہ عظمت والی، تقریب والی، شان والی ذات سید الملائکہ، اور اللہ نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے مجھے جب دبایا اور فرمایا کہ کرو بزرگوں پڑھو، تو میں نے جواب دیا جی ماں آنا بےکار ہے، میں تو کسی سے پڑھے گا، مجھے تو پڑھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر دبایا اور پھر فرمایا کہ کرو، میں نے پھر یہی بات کیا کہ ماں آنا بےکار ہے، میں نہیں کسی سے پڑھا، نہ میں کبھی پڑھنے گیا۔ اس کا بھی انشاءاللہ میں جواب دوں۔ تو
تیسری بات انہوں نے پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ انہوں نے فرمان جاری کیا، میری زبان پہ بھی شروع ہوگا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ تھے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول بن گئے۔ وہ 5 آیتیں سنا کے جبرائیل امین صاحب ہوتے رہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر میرے جسم پر اتنے خوف کے ڈر کے اثرات تھے کہ سردی محسوس ہونے لگی، کب کبھی تاری ہوگی اور مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، میں کہیں غائب ہوں۔ جب وہاں سے نکلا تو جب میں گھر آیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ محترمہ محمد والی ماں، ان نے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ زملونی زملونی، کمبل لاؤ، سردی محسوس ہو رہی۔ انہوں نے پریشان ہو کر فرمایا، یہ سوال کیا، ماں کر رہے تھا، کیا ہوا، کیوں کر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک جا کے سننے والی بات ہے۔ تو رسول کریم فرماتے ہیں وَقَصَّ عَلَيْهَا الْقَصَص، زبان رسالت نے وہ ساری داستان سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ جو زبان سے جملے نکلے یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے رسول پاک رسول بن گئے ہیں، سید الانبیاء بن گئے ہیں، اتمنو تاج بنا دیا گیا ہے، اور اب اس حیثیت میں جو فرما رہے ہیں وہ سب سے پہلی حدیث ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا۔ تو اس لیے مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ میں کہیں فوت نہ ہو دوں یا ضائع نہ ہو۔ تو ماں جی بڑی دلیر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاندان بھی بڑا ہے، عظمت بھی بڑی ہے، خوشحالی بھی بڑی ہے، اور عظمت کو لاکھوں سلام۔ وہ فرماتی ہیں کلا واللہ، ہرگز ایسے نہیں، اللہ کی قسم، لا یضیعک اللہ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو پریشان ہو۔ پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے دیکھا کیا ہے؟ تو میں ساری داستان سنائی، ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا۔ کہنے لگی چلو میں جو ہمارا کزن ہے برکت بن نوفل بزرگ ہے، اور وہ شرک کا عقیدہ چھوڑ کر نصرانیت تنصرہ، نصران کا عقیدہ اختیار کر تو کہتے ہیں، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں آپ کو اشکال و ابہام نہ ہو۔ رسول کریم سے پہلے جو سچا دین تھا رسول پاک کی آمد تک، وہ عیسائیت دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ 600 سال کا فاصلہ بنا تھا۔ وہ عیسائی ہو چکے تھے، شرک کا عقیدہ چھوڑ چکے تھے، برکت بن نوفل، اور پھر اس کتاب کی شرح کیا کرتے تھے نصرانی زبان، عبرانی زبان، اور بزرگ تھے۔ تو ماں جی نے کہا ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ساری بات ان کو سنائیں۔ رسول کریم کے ساتھ مل کر یہ دنیا میں سب سے عزت اور شرف والا جوڑا وہاں سے نکلے اور جناب برکت بن نوفل کے پاس آئے، اور انہوں نے آگے ماں جی نے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ ڈر رہا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا ہاں بچے کیا ہوا ہے؟ پھر آپ نے بیان کیا، یہ دوسری چیز ہے، تاریخ الحدیث، اسم الحدیث، شرح الحدیث، یہاں سے ابتدا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ مولانا اشرف کی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم فاضل مفسر گزرے، انہوں نے لکھا ہے قرآن کو ماننے کے لیے، دین کو ماننے کے لیے سب سے پہلے حدیث رسول کو ماننا فرض ہے۔ جو حدیث کو نہیں مانے گا قرآن کے سوائے سے اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہ ایک قرآن کس نے پڑھا ہے؟ رسول پاک نے۔ تو رسول پاک نے جو بولا ہے وہ حدیث ہے، تو حدیث کو مانیں گے تو اگر بات شروع ہوگی یہ قرآن ٹھیک ہے، میرے بات نہیں سمجھ، پانی ٹھنڈا پیا کرو۔ اور مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ لوگ جو جوس پیتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں کرتے، پھل کھانا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ پھل جو قسمت والا اس کو غریب سے پھر کھائے گا نا، مثلا کوئی کہے کہ سیب کا فریش جوس پیو، وہ کیا کرے گا؟ 500 550 کا کلو ملتا ہے سیب، تو جوس نکالو 1 گلاس پائے گا 500 کا مل جائے۔
تو دن میں 2 اگر اس کو پینے پڑے تو یومیہ 1000 ہو گئے. جیسے مولوی صاحب اتنا نہیں جا رہا ہے وہ کیا کرے گا, تو بہت ہو جائے گا. لیکن ٹھنڈا پانی دیا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو تو ساری کام پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں کے روزے رکھتے ہوئے میرے بندے دیکھتے ہیں پارٹی بھی کرتے اور گڑ کا شربت پیتے, تراویاں ساری پڑھتے, سنتے بھی پڑھتے, نفل بھی پڑھتے اور پسینے میں شرابور کہتے اللہ تیرا بڑا لکھ لکھ شکر ہے 2 باری شربت پہ آئے. پتہ نہیں کسی کے. تو حوالہ میرا یہ تھا کہ اس حدیث کو ماننا سب سے پہلے قدم رکھتا ہے کہ کس نے کہا ہے یہ قرآن ہے, کس نے فرمایا ہے کہ یہ اقرا ہے. وہ زبان رسالت نے فرمایا. زبان رسالت کی بات حدیث ہے. بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے ساری بات سنائی کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا تو اس نے مجھے یہ کہا. تو جناب برکت نوح نے فرمایا ھذا الناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لایا کرتا تھا اور عیسیٰ پر وحی لایا کرتا تھا. تو تمہیں مبارک و پتر تو اس کے نبی بن گئے. وہ پریشانی کے عالم میں جاتے ہیں اور وہ خدشہ ہے کہ کہیں میری جان نہ ضائع ہو جائے, اور بزرگوں نے خوشخبری سنا دی. یہ بھی خوشخبری کاش کے پتر میں جب تیری قوم تو یہاں سے جلا وطن کرے گی, کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں اور میں اچھی صحت حالت میں ہوں, میں تیری اس وقت قدر کروں گا. وہ فرمانے لگے یا سوال کیا کہ اب مخرجیہ ہو کہ یہ لوگ تو مجھے صادق امین کا لقب دیتے ہیں, یہ مجھے یہاں سے جلا وطن کریں گے. کہنے لگے ویسے نہیں, جو پیغام لے کر آئے ہو, جو پیغام ملا ہے اس کی جب دعوت دیں گے یہی لوگ تیری مخالفت کریں گے حتیٰ کہ شہر میں جلا وطن کریں گے. بات میں سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اور میری کوشش ہے شاید اللہ کرے آپ کو یاد بھی رہے. کیونکہ اصل میں اس وقت بندہ سو رہا جی کاٹ گیا پتہ نہیں کی پکڑا, میرے سے بچانے کے لیے یہ سے سوچا جی بیچارے بہت پریشان ہو جائے. کیونکہ مجھے پتہ ہے معاشی کہتے رہے جی چھٹی دیتی تھی آ کر روٹی کھانی, انہیں کبھی نہیں پوچھا تھی بھی روٹی کھاتے ہو, یہ تو کھا کے جاتے. ادھر آئے سارے مسائل پہ غور میں پڑھایا گیا. تو گزارش میں کر رہا تھا کہ مبارک کر کے آپ پیغمبر بن گئے, اور جب یہ دعوت پیش کر رہی قوم آپ کو یہاں سے جلا وطن کرے گی, اور جلا وطن ہوئے بلکہ جلا وطنی پر ہجرت پر لوگوں نے مجبور کرنے کے لیے 100 ان کا انعام رکھا. بات آپ نے سن لی, بڑی اچھی بات ہے. ابتدا ہوئی, نبوت ملی, وہی آئی کہ وہی کا بعد. اب اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہوا. اس وقفے کا نام ہے فترۃ الوحی. فا تا را آگے پھر بولتا ابھی الوحی, فترۃ الوحی, جب اس کو مرکب کر کے پڑھنا ہے. یعنی وہ وقفہ جو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان ہے, وقفہ کتنا رہا. اس میں محدثین کا مورخین کا کافی اختلاف ہے. کئیوں نے 3.5 سال کا دیا, کہ مہینے کہہ دیا, لیکن نہیں, وہ چند روز تھا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے, آپ شام نے اس حوالے سے بھی بعض لوگوں نے کہا معاذ اللہ جو اس کو خبریں ملی ہے نا, اب وہ اس کو چھوڑ گیا, ناراض ہو گیا ہے, اب وہ سلسلہ بند ہو گیا. اب رب العالمین تو پھر رب العالمین ہے, شہنشاہ ہے نا. کسی بندے کو شہنشاہ کہنا بہت بڑا ظلم طریقہ ہے کہ اللہ نے اس کے رسول نے اس کو اقسام کیا. کسی بندے کو شاہ نے شاہ کہنا, شہنشاہ کہنا فارسی کتاب ہے جس کا ترجمہ مالک الملک ہے, قل اللہم مالک الملک. گزارش یہ ہے کہ جب پھر جبرائیل امین دوسری وحی لے کر آئے, وہ تو دوسری وحی تھی, یا ایھا المدثر, پریشان ہو کر چادر لے کر سوئے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. پھر پیار کے انداز سے اللہ نے فرمایا سونے ہو, ایک کمبلی لے کر لیٹن والے ہو, قوم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ایک ٹائم سونگ کا ختم ہو گیا, جناب اٹھو, لوگوں کو سناؤ, اللہ کی بڑائیاں بیان کرو, دعوت پیش کرو. یہ دوسری وحی ہے.
اس دورانیے پر تبصرہ اللہ نے کیا ہے، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ماں ودعک ربک، میرے پاس رب تیرے تجھے چھوڑا نہیں، وما قلی، نہ ناراض ہوا ہے، چھوڑا بھی نہیں ناراض بھی نہیں ہوا۔ یہ سسٹم ہے کہ میں وہی کسی کی ڈیمانڈ پر تو نہیں کرنی نا، پیغام آ رہا تو میں اپنی مرضی سے بھیجنا کہ کسی کے کہنے پر۔ ہاں اسباب نزول کے ہوتے ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کلاس کے اندر عقیدے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، طبیعت بھی ٹھیک ہوتی ہے، مزاج بھی ٹھیک ہوتے ہیں، روش بھی ٹھیک ہوتی ہے، اگر وہ ریگولر ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے۔ تو جنہوں نے دلچسپی رکھی ہے، کبھی آ گئے کبھی چلے گئے، کبھی سو گئے کبھی جاگ گئے، کبھی آئے کبھی گئے، چلو اللہ ان کو بھی قبول کرے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ وہی تعلیم وہی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نازل کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک خبر سنانا چاہتا ہوں۔ مکی دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کچھ سوال کیا، تو سرکار نے فرمایا میں کل بتاؤں، تو انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے۔ کل تو آ جاتا ہے نا کہ کل آن گے تجھے کیسے لے جائے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے بزرگوں کو دکھا رہے، کل آ گیا، لیکن رسول پاک کل آ گیا تو پھر فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ 15 دن گزر گئے۔ عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، گمان یہ تھا، خیال یہ تھا کہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، وہ آئیں گے میں سے سوال کروں گا تو جواب دے۔ 15 دن نہ جبرائیل آئے، نہ وہ سوال کر سکے، نہ جواب ملا۔ تو جب مسئلہ وہی آیا تو جبرائیل امین سے آپ نے پوچھا، وہ لیٹ آئے، ہم تو بڑے پریشان تھے۔ تو اللہ نے اپنی طرف سے جواب دلوایا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جناب ہم آپ نہیں آیا کرتے، تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے، حکم دے دو آتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، جناب تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے میں انشاءاللہ کل کام کروں گا، اگر انشاءاللہ کہو گے تو ہوگا، انشاءاللہ بھی نہیں کہہ سکتے جب تو میری مرضی نہ ہو۔ بڑے بندے خراب ہو گئے ہیں، کر کے دکھاؤں گا، وہ کرنا ہے، فارغ ہو گئے تو باقی زندہ رہتا ہے۔ میں نے زندگی میں ان کو دیکھا ہے کہ باقاعدہ میں مجلس میں کہ گولیاں چل رہی ہیں اور سامنے بندہ کھڑا ہے، گولی چلانے والے فارغ ہو گئے، جس کو مارنے تھے وہ نہیں بنا، اب تک دیتا ہے۔ میں بتاتا اس مجلس میں تھا کہ کارتوس گن میں ہے، ایک کارتوس چل گیا ہے، کمرہ بند ہے، دروازے پہ وہ گن والا کھڑا ہے، میں وہ جب بھی پا کے پیچھے کر رہے، تو اس نے جب گن آگے کی، اس نے تھوڑا سا آگے کیا، فائر آگے لگ گیا، وہ چیز نکل گیا، فائر لگے، وہ بندہ دکھ جاتا ہے، تو مارنے والے بہت ہو گئے۔ یوسف اسلام کے بھائی کیا کر رہے تھے؟ وہ کتوں لوگ یوسف آگے طرح وہ ارضیہ پیغمبر زادے ہیں، یہ پیغمبر زادے قادر بن سکتے ہیں، تے نواب زادے اور قولی زادے اور پیر زادے نہیں بن سکتے، یہ حرام زادے سے ضرورت کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ کنویں میں گرا رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ وہی کہہ رہے تھے کہ کرنے کرنا ہے، تسی انہاں نوں ساریاں گلاں دسو گے، انہاں مارن کی کوشش کی لیکن میں بچاواں گا کہ نہیں کرا، اور ایسے ہوا۔ گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ اس خدشے کا جواب تھا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محمد کریم تیرے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ کو ناراض ہوا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، شان رسالت کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اولا دنیا ہے اور آخرت آخرت ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت آپ کو بہتر ہے۔ ادھر تو ہے نا سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اللہم
اللہ احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین. ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکری ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں، سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، آپ تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم سے مہاجرین میں کر رہے ہیں. اچھا اس طرح کرو کہ سرکار اس بیان میں 100 اونٹ دے دیں. ٹھیک ہے، کہنے لگے چلو پتر بھی 100 دے، چلو ایک اور 100 دے. سموسے نہیں، اونٹ، سوٹ نہیں، بوٹ نہیں. میرے کل 100 کے جب ہے کوئی ایسے ماڈل ٹاؤن کی گراؤنڈ پہ آگے نہ رقم نہیں پائیں. 300 100 50 40 20 دیے جا رہے ہیں. لے لے بکریاں، پیڑ، سونا چاندی آرادور اور انصار کو بھی کرتے دیتا تھے، اپنے کا بھی ایک لیلہ نہیں کرے، ہر شہر تقسیم کر دیں. ارشاد ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا، پھر وہ تقسیم کر کے دنیا کو دکھائے گا. اللہ اکبر. اللہ کی یہ جد کا یتیمن و آوا سونے، اللہ پاک نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، یتیمی کی حالت میں نہیں پایا. اللہ نے پھر تمہیں یتیمیوں سے نکال کر اپنی پناہ میں لے لیا. یتیم کے سر پہ باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کہ باپ کے سائے کی جگہ اگر رحمان کا سایہ آ جائے پھر پتہ نہیں آ گیا. یہی اشارہ کیا سونے ہوئی یتیمی کی اللہ نے پایا آواز چھتریاں اللہ نے کہا. تو وہ کیا ہے یتیمی کا معاملہ؟ یتیموں کے ساتھ وہ سلوک جو کرتے ہیں تو وہ قرآنی تعریف ہے. حلیمہ سعدیہ جب ان کے پاس گھر والوں نے بچہ بھیجنا چاہا کہ یہ دودھ پیے گا، پرورش اچھی ہو جائے گی، توانا بچہ ہو جائے گا، تو بچے لینے کے لیے بیوی جب مکے آئی تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ساری سواری بھی کرے گی کہ اسی باڑے نہ غریب نہ پیچھے رہ گئے. جب بیویاں پہلے آ گئی ہیں تو سارے بچے انہیں قبول کر لے لے اے محمد کریم کو یتیم سمجھ کے چھڈ دیا گئی ہیں. جب ہم پہنچے تو پتہ چلا یہ بچہ ہے تو صحیح ملے گا یتیم ہے. باپ سے کچھ لینا ہے نا، تو پھر دونوں نے مشورہ کیا، کہنے لگے چلو کچھ نہ بھی ملے گا تو یتیم کو پالنے درامت ہوگا. یہ تصور بھی موجود تھا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا. حلیمہ سعدیہ تیرا فیصلہ مقدر کا فیصلہ، تیرا فیصلہ رحمان کا فیصلہ. جب انہوں نے کیا بچہ گودی میں بٹھایا تو سعدیہ فرماتی میرا گودی میں بچہ ایک اور تھا. تو محمد کریم کو جب میں نے گودی میں اٹھایا میری دنیا بدل گئی. میں چھاتیوں سے لگایا اور امام الانبیاء کو دودھ پیش کیا. آپ نے ایک دودھ پیا پھر آپ نے انکار کر دیا کہ دوسرا حصہ میرے بھائی کا. یہ سب پیچھے رہ گئی. تو جب یہ منظر ہوا تو حلیمہ سعدیہ جب لے کے وہاں سے نکلی تو سواری بھی تگڑی تھی، آپ بھی تو سب سے آگے. انہوں نے پوچھا حلیمہ تیری سواری تو بڑی کمزور تھی، کیا سواری بدلی ہے؟ فرماتی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گئی. سوار کے بدلا ہے دنیا بدل گئی. فرمایا دنیا کیا شے ہے میرے پاک پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا منظر دکھا دیا. تو پھر فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اگر ہم نے بنا نہیں دی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو بے راہ پایا تھا، اس کو راہ کی تعین نہیں تھی، تعین نہیں تھا، پھر ہم نے انگلی پکڑ کے راستہ دکھا دیا. قرآن مجید لکھا ہوتا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہ ایمان کو جانتے تھے نہ کتاب کو جانتے تھے. جو سب کچھ میں نے سکھایا ہے اور میں نے اپنے آلاتون خود ڈرک سکھایا ہے. وہ آئی نا تو کوئی کہ آپ جلدی جلدی پڑھا کر دیں کچھ اپنی یاد ہو جائے پوچھے نا، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. سونے تو جلدی جلدی کیوں پڑھتے ہو؟ پیار سے لا تحرک به لسانک لتعجل به. یہ جلدی کرنے کے لیے آپ جلدی جلدی پڑھتے ہو نا یاد ہو جائے.
ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ایک بار سننے، یہ یاد کرانا، محفوظ کرنا، بیان کرنا ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ شان محمد، شان رسالت، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو کنگال پایا، ہم نے مستغنی کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اتنا غریب ظالم، آپ نے یہ قانون ہی بدل کر دیا۔ الغنا غنى النفس، تفکری دل کا نام ہے، پیسوں کا نام نہیں۔ اور ترقی تفکری کا دل کی بہادری کے ساتھ ہوتی ہے، پیسے نکلنے پر ہوتے پہ کروڑوں روپے بچی اور پیسے لے کے فارغ ہو کے کوئی شہری نے کام کیا دنیا میں کچھ۔ تبوک کا جب آپ نے اعلان کیا غزوہ تبوک کی تیاری کرنی ہے تو صدیق اکبر نے سارا ہی مال پیش کر دیا، عمر فاروق نے نصف پیش کر دیا، جناب عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے اور 1000 دینار دیا۔ اور درویش ہو جانتے ہو 1000 دینار کا ترجمہ کیا؟ صرف 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا تھا، سکے تھے سونے کے سکے، 1000 دیا، 4.25 تولے تقریباً بنتا ہے، 80 تولے کا شیر والے صاحب تک سوتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کوئی شاد ہوتا ہے تو عمل یتیم اور فضا رکھتا ہے، اگر یتیم آ جائے تو یتیم پہ سختی نہیں کرتا۔ آپ پیغمبر نے فرمایا ہے تیری مجلس میں یتیم آ جائے، تیرا ساتھ زیادہ بھی پاس ہو، اپنے ساتھ سارے کے ہاتھ بعد میں کہنا یتیم کے ساتھ کے ہاتھ پہلے۔ آپ پیغمبر نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت والا دن اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ کتنے بندے دنیا میں آج بھی یتیموں کو پال رہے ہیں، یتیم بچیوں کی خدمت کر رہے ہیں، یتیموں کو پال کے علماء، ڈاکٹر، انجینئر بنا رہے ہیں۔ کیسے ہم اجر کرے رہے جب ان کو دنیا حیران رہے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے جو اذان پڑھنے والے لوگ ہیں مؤذنین، فرمایا ان کو ممبر ملیں گے، ان کی گردنیں اوپر ہوں گی، اور کتنے لوگ دشت کریں گے کہا کہ یہ ممبر ہمیں ملے۔ بتاؤ سے چلے گا جب اللہ کی بات پر انعامات کریں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے تو اما السائل فلا تنہر، تو یہ جو سائل ہے نا، یتیم پر سختی نہیں کرنی اور اس کو ڈانٹنا نہیں، پھٹکا نہیں مارنی، اور تم کتنے آ گیا اور تم موجوں کے اندر آ گیا، جملے کے بڑے سخت جملے ہیں، ایسے نہیں بولتا۔ میرے شہر کے اندر کتنے واقعات ہیں، میں وہ نامزد نہیں کرتا، آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو محسوس ہوگی۔ بعض لوگوں کے زبان سے جملے نکلے، وہ یہ تھے دکان کرنا آ گئے، ایسے بھوک ماری توڑ جائیں گے، اور جملے بولنے والے جا لگے تھے، پھر انہوں نے کوئی ملازمت ہے، انہوں نے کوئی نوکریاں نہیں دی، پھر اللہ مارے پھر اپنے رب العالمین، اللہ کو یہ جملے پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو شاید ہوتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ۔ ہاں جی کی حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ کاروبار کیسا جی؟ الحمدللہ۔ طبیعت کیسی جی؟ الحمدللہ۔ اور دونوں کی دسیے بات گوٹے کام نہیں کرتے، منڈا کے نہیں کرتے، بازار ٹھنڈے ہیں، ٹھپ ہو گئے 2 مہینے، کاروبار نہیں چل رہا، کروڑا پتی بات روندہ کرتا جمع ہے۔ اور سمجھ لگی 150 دیہڑی کمانا ہے، اللہ تیرا لکھ سے شکر ہے، 150 کی دیہڑی لگ گئی ہے، اللہ تیرا لکھ تک شکر ہے، 200 وٹیا گیا ہے، تے پرسوں 250 بھی وٹیا گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تے لکھاں روپے یومیہ کمانا روندے پھر، 1,500 سے بہت لگ گیا ہے، ناشتے سے پوریاں آئیں، 1,500 کی پوریاں نہیں، پھر 500 روپے کی دوائیاں ہوتی ہیں۔ میرا کوٹا سجا بھی نہیں کرتا، ایک قریب کر رہا ہے، میرے کتے بھی سو بات ہے، کہو الحمدللہ، اللہ تیرا لکھ تک شکر ہے۔ میں ایک اور طرف یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ مجھے وہ بندہ دکھاؤ کہ زبان تیرے ذکر سے تب رہتی ہے کہ ٹھٹ پٹ کے دل کوہ دور سے گل بات ہو رہی ہے، اللہ بات دینے کے لیے بندہ صاحب
اللہ فرماتے ہیں موسیٰ صاحب یہاں سے نکلو، دور سے اترو، اس کونے میں جاؤ گے وہاں میرا بہت اچھا بندہ ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ وہاں سے نکلے، جب تشریف لے گئے تو وہاں ایک انسانی وجود گلا سڑا، تو بنبناٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے، گلا سڑا پڑا ہوا، لیکن آوازیں آ رہی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قریب ہو کے جب سنتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی کلمات جاری ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا درویشہ کس شے کی نعمت پہ تم کر رہے ہو شکریہ ادا کر رہے ہو؟ تو چل نہیں سکتا، تیریاں لتاں گلیاں وجود کرے، وہ آ رہی ہے کہ تو کی کر رہا ہے؟ درویشہ جو میرا رب میرا جسم اس کو بیمار کر سکتا ہے اور اس کو اس حالت میں مبتلا کر سکتا ہے، میری زبان کو بھی وہ خراب کر سکتا تھا۔ میں شکر ادا کر رہا یا اللہ میری زبان سے صحیح رکھیے تاکہ میں تیرا ذکر و فکر تو کرتا رہا۔ میں یہ ہے وہ جس کے ساتھ میرا اللہ کا شکر کرو، میں بہت کچھ کیا، کس شے کی اللہ نے کمی چھوڑی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، کلمہ نصیب فرمایا، گھر دیے، اولادیں دی، موٹر کار سائیکل سلسلے دیے، کہ کبھی کبھی اللہ بلا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ قسم ہے ضحیٰ کی چاشت کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھائے، ما ودعک ربک وما قلی، نبی محترم نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت جو ہے بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، اولا سے، اس دنیا کے مقابلے میں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تیرے رب نے تجھے یتیمی حالت میں نہیں پایا تھا، پھر اس نے اپنی پناہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو بے راہ پایا، اس نے رہنمائی فرمائی، منصب نور رسالت میں تاج پہنایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو کیا پایا؟ کمران، بے سہارا پایا، اس نے مستغنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ کو ہم پر یتیم پر سختی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے اس کو جھڑکنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، ذکر کرو۔ وہ باجی بھوکے ننگے جیسا اللہ نے سارا کچھ دیا، اور باجی سائیکل بھی نہیں تھی، اللہ نے کالا دے دیا۔ اللہ چھوٹا جا کار ہوتا ہے، اللہ ڈیڑھ دو کنالا کی کوٹیاں دے دیا۔ ذکر کرو، بیان کرو اور لوگوں کے سامنے، لیکن لوگ انہوں دس دینے جو چور لائے جان 60 تولے سونا میں ہے، مجھے نہیں پتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔